اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. پیچھے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی طور پر ذکر فرمایا، ایمان والوں کا تفصیلی طور پر ذکر فرمایا. اب یہاں سے قوم عاد کا ذکر فرما رہے ہیں جن کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کا تفصیلی ذکر ہے. فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. عاد قوم تو ان کے بھائی ہود، یعنی کہ ہود جو کہ انہی کی قوم میں سے تھے، اسی قوم میں سے تھے، اس لیے یوں کہا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اور گویا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک خیرخواہ کو بھیجا جو کہ بھائی کی طرح تھا. یعنی ہود علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کے لیے بالکل ایسے تھے جیسے کوئی بھائی کا جیسے خیرخواہ ہوتا ہے، تو اس طرح ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی تھے، یعنی بالکل خیرخواہ تھے مکمل طور پر. تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. انداز دیکھیں، یا قومی اے میری قوم، یہ اصل میں یا قومی یا کے ساتھ تھا، عربی قاعدے سے زیر رہ گیا یا ختم ہو گئی، یعنی اے میری قوم. بڑا پیار بھرا انداز ہے، اپنائیت کا انداز ہے. اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر جھوٹ باندھنے والے ہو. تم نے جو مختلف بت بنا رکھے ہیں ان کو معبود قرار دیا ہوا ہے، ان کو پوچھتے ہو، اور جو کہانیاں اس سلسلے میں تم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ سب من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھ لینے والے. اور آگے اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس کے اوپر مزدوری، اجر، عوض. یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے فرض منصبی کے اوپر کوئی اجر، کوئی عوض طلب نہیں کیا، نہ چاہا، اور اچھی طرح واضح کیا لوگوں کے سامنے کہ ہم اس سے تمہارے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی مزدوری، کوئی عوض نہیں چاہتے. یعنی اپنی خیر خواہی کو اچھی طرح واضح کیا. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس پر مزدوری، اس پر عوض. ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر جس نے مجھ کو پیدا کیا. میرا اجر، میرا عوض، میری مزدوری اللہ پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، میرے خالق پر ہے جس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا. تو جس کا کام اسی کے ذمہ مزدوری. تو اللہ کا کام ہے، دین کا کام ہے، تو میری مزدوری، میرا اجر اللہ ہی کے ذمہ ہے. ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر جس نے مجھ کو پیدا کیا. افلا تعقلون، بھلا کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی عوض نہیں مانگ رہا. تو تمہیں کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ تمہاری خیر خواہی میں ہے، میرا کوئی اپنا دنیاوی مفاد نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے گناہوں کا ڈھانپنا مانگو اپنے رب سے. اپنے رب سے مانگو اپنے گناہوں کا ڈھانپنا، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے، یہ مانگو
اللہ تعالیٰ سے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم گناہوں کا ڈھانپنا مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو. گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگو، معافی مانگو، اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو. اس کا تمہیں ظاہری اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا. روحانی اعتبار سے تو جو فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. لیکن ظاہری اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بھیجے گا آسمان کو تمہارے اوپر برسنے والا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالی اضافہ کرے گا تمہارے کو طاقت میں، تمہاری طاقت کی طرف. یہ استغفار کا اور توبہ کا فائدہ، دنیاوی فائدہ. بہت سارے لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ تنگی ہے. تو یہ حل ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں، تو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ حالات اچھے کر دیں گے. وہ قوم چونکہ کھیتی باڑی کرتی تھی تو ان کے اعتبار سے برسنے والا آسمان یہ فائدہ مند تھا. اور اسی طرح طاقتور قوم تھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ اور طاقت میں تمہاری اضافہ کریں گے، تمہارے مال اولاد میں اضافہ کریں گے. تو یہ دنیاوی فائدہ بتایا. اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ گناہ معاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی حالات بھی تمہارے اچھے کریں گے. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر حالات خراب ہوں، حالات پریشان کن ہوں، تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے اور دوڑنے کے اور سوچنے کے، اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ اچھے حالات پیدا کریں گے. تو فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے گناہوں کا ڈھانپنا مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بھیجے گا آسمان کو تمہارے اوپر برسنے والا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کرے گا تمہارے کو قوت میں، تمہاری قوت کی طرف، یعنی جو تمہاری قوت ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت پھرو گناہگار. یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روگردانی مت کرو گناہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے روگردانی مت کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت پھر جاؤ گناہگار ہوتے ہوئے. اب دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام نے تو ان کو کتنی اچھی باتیں بتائیں، لیکن ان کا کیا جواب تھا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا کہ اے ہود تو نہیں لایا ہمارے پاس واضح دلیل. ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیری کہنے کی وجہ سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تیرے اوپر ایمان لانے والے، یقین کرنے والے. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن بھی جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ تمام نبیوں کو ان کی صداقت کے لیے اللہ کی طرف سے معجزات اور نشانیاں دی جاتی ہیں. تو یقیناً حضور علیہ السلام کو بھی معجزات اور نشانیاں اپنی رسالت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے دی گئی ہوں گی.
اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یقیناً دی گئی ہوں گی حدیث کے مطابق، اور جیسے کہ قرآن میں بھی جگہ جگہ آتا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے معجزات و نشانیاں دیں، تو ان کو بھی یقیناً دی ہوں گی، لیکن یہ ان کی قوم کی ہٹ دھرمی تھی کہ وہ ان نشانیوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے جو ہود علیہ السلام پیش کرتے تھے. وہ اپنے من پسند نشانیاں چاہتے تھے، یا ایسی نشانی کہ جو ان کو مجبور کر دے اور جو ان کو زبردستی جھکا دے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں تو تمہارا یقین نہیں آتا، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یقین کرنے والے نہیں ہیں. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا اے ہود نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں ہم کہتے مگر یہی کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تجھ کو برائی کے ساتھ آفت پہنچایا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو کہتا ہے یہ اصل میں پاگل اور دیوانہ پن ہے، جو تم باتیں کرتے ہو یہ پاگلوں والی باتیں ہیں، دیوانوں والی باتیں ہیں، اور جو تم سب کی مخالف باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو جو رواج کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، معاشرے سے ہٹ کر ہیں، تو یہ جو باتیں تم کرتے ہو یہ سارا پاگل پن اور دیوانہ پن ہے. اور یہ پاگل پن اور دیوانہ پن تمہیں جو لاحق ہوا ہے یہ ہمارے ہی کچھ معبودوں نے تمہیں اصل میں پاگل دیوانہ بنا دیا ہے، آسے پہنچایا ہے تمہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ آسے پہنچایا تجھ کو ہمارے کچھ معبودوں نے برائی کے ساتھ، تجھ کو پہنچے ہمارے کچھ معبود برائی کے ساتھ. یعنی ہمارے کچھ معبودوں نے اصل میں تو چونکہ ان کے خلاف کہتا تھا، ان کی عبادت سے لوگوں کو روکتا تھا، تو انہوں نے تجھ کو اصل میں آفت پہنچایا ہے، انہوں نے تجھ کو پاگل دیوانہ کر دیا ہے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں کہتے ہم مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھ کو برائی کے ساتھ چھوا ہے. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، حود علیہ السلام نے جواب دیا، قال انہوں نے کہا انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہد اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، تحقیق میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو. یعنی جن کو تم شریک بناتے ہو، جن معبودوں کا تم یہ ذکر کر رہے ہو، پکی بات ہے میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں انہیں خاطر میں نہیں لاتا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں. گویا کہ اس موقع پر بھی جو انہوں نے ڈرایا دھمکایا اپنے معبودوں سے، تو انہوں نے برملا اور دو ٹوک اس ڈر کو مسترد کر دیا کہ میں تو اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. قال انی اشہد اللہ، انہوں نے کہا کہ تحقیق میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، واشہدو اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، تحقیق میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ اللہ کے علاوہ. فکیدونی، پس میرے ساتھ داؤ کرو، جمیعاً سب، ثم لا تنظرون، پھر مجھ کو مہلت مت دو. مطلب تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، داؤ مکر فریب جو کر سکتے ہو کرو، سب مل کر مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ، تحقیق میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم تمہارا رب ہے. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے. تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
یہ نبی کا بھروسہ ہے، یہ نبی کا جواب ہے۔ من دونی یعنی اللہ کے سوا، فکیدونی بس تم میرے ساتھ مکر کرو، داؤ کرو، جمیان سب کے سب، ثم لا تنظرون پھر مجھ کو ڈھیل مت دو۔ انی توکلت علی اللہ تحقیق میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی وربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها نہیں ہے کوئی چلنے والا مگر وہ پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی کو۔ کوئی بھی جاندار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، اس سے مراد یعنی کہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیشانی کے بالوں سے اگر کسی کو پکڑ لیا جائے تو وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کنٹرول بتا رہے ہیں اور قدرت بتا رہے ہیں کہ ہر جاندار اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها نہیں ہے کوئی چلنے والا مگر اللہ تعالی پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی کو۔ ان ربی علی صراط مستقیم تحقیق میرا رب سیدھے راستے پر ہے، میرا رب سیدھے راستے پر ہے، مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر رب ملتا ہے، رب کا راستہ سیدھا راستہ ہے، رب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور سیدھے راستے پر ملتا ہے جو کہ جنت کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم تحقیق میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فإن تولوا پس اگر تم پھر جاؤ، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم تو پس میں پہنچا چکا تم کو وہ کہ جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف۔ میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا کام ہے پہنچانا، وہ میں پہنچا رہا ہوں۔ تم پھرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ فإن تولوا پس اگر تم پھر جاؤ، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم تو پس میں تو پہنچا چکا تمہیں جو مجھ کو بھیجا گیا تمہاری طرف دے کر۔ وَاسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اللہ تعالیٰ جانشین کرے گا میرا رب جانشین کرے گا قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو میرا رب جانشین کر دے گا، تمہیں لے جائے گا، تمہیں عذاب دے گا، ختم کر دے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ وَاسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اللہ تعالیٰ اور میرا رب جانشین کرے گا یعنی پیچھے لے آئے گا، تمہارے بعد لے آئے گا قوم کو تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم اس کو تکلیف نہیں دے سکو گے کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ تحقیق میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ تحقیق میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عذاب آیا تو ہم نے ایمان والوں کو نجات دی اور جو قوم تھی ان کی جو ایمان نہیں لائی تھی اس کے اوپر عذاب نازل کیا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آیا ہمارا حکم، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم، نَجَّيْنَا هُودًا ہم نے نجات دی ہود کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی جانب سے رحمت کے ساتھ ہم نے ایمان والوں پر ہود علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائی اور ان کو اس عذاب کے حکم سے نجات دی، اس عذاب سے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور ہم نے ان کو نجات دی گاڑے عذاب سے، سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی، ان کو بچا لیا ہم نے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور یہ عاد تھے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات سے، وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور نافرمانی کی اپنے پیغمبروں سے نافرمانی کی، کیونکہ
ہود علیہ السلام کی جب نافرمانی کی تو ایک نبی کی تعلیمات تمام نبی کی تعلیمات ہوتی ہیں، تمام نبیوں کی تعلیمات ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. تو ایک نبی کی نافرمانی سمجھو سارے نبیوں کی نافرمانی. تو فرمایا بعثوا رسلہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے پیغمبروں کی. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش ضدی کے حکم کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش ضدی کی حکم کی. یعنی وہ جو ان کے سردار تھے جو کہ سرکش تھے، اللہ کے نافرمان تھے اور ضد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے تھے اللہ کے رسول سے، اللہ کی تعلیمات سے، انہوں نے ان کی پیروی کی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول کی پیروی کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ مانا، انکار کیا، رسول کی نافرمانی کی اور پیروی کی انہوں نے سرکش اور ضدی جو لوگ تھے، جو دشمن لوگ تھے اللہ کے رسول کے، ان کی انہوں نے پیروی کی. وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ ہیں عاد کہ جحدوا بآیات ربہم، کہ انکار کیا انہوں نے اپنی رب کی آیات سے. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی اپنے پیغمبروں کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش عناد رکھنے والے کے حکم کی. تو اللہ فرما رہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں ان کے لعنت، بیوم القیامہ، اور قیامت کے دن. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی اور سرکش لوگوں کی پیروی کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت لگا دی گئی. ان کو عذاب میں گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر عذاب بھیجا گیا، جس کی تفصیل اور دوسری جگہوں پر ہے کہ 8 دن 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل ان کے اوپر تیز آندھی جو ہے وہ چلتی رہی اور سارا تہس نہس کر دیا. تو فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن. قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے لگے گی، قیامت کے دن بھی وہ عذاب میں ہی گرفتار ہوں گے. الا ان عادا کفروا ربہم، سن لو تحقیق عاد انہوں نے اپنے رب کے کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اعلان ہوگا قیامت کے دن، سب کے سامنے یہ اعلان ہوگا کہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا اور عاد کے لیے لعنت ہے، دوری ہے اللہ کی رحمت سے، جو کہ ہود کی قوم تھی. یہ جو ہود کی قوم کا ذکر کیا، یہ یا تو اس لیے کہ تاکہ ذہن میں رہے کہ ہود کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یا اس لیے پہچان کرانے کے لیے کیونکہ عاد جو ہے وہ ایک عاد اولا کہلاتی ہے، ایک عاد ثانیہ کہلاتی ہے. تو یہ عاد وہ عاد جو کہ عاد اولا یعنی کہ جس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. الا ان عادا کفروا ربہم، سن لو تحقیق عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو دوری ہے عاد کے لیے جو کہ ہود کی قوم تھی. اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا